بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکاسب حبیب اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کامیاب تجارت کے اصول، سب سے پہلا اصل یہ ہے، سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دینی ذمہ داری کا احساس ہو۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جیسے عبادت کی ذمہ داری دی ہے، ایسے ہی عبادت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے پاک زمین کہاں سے ملے گی، پاک کپڑے کیسے ملیں گے، اور بے داغ جوانی کے لیے نکاح کا انتظام کیسے ہوگا، اور والدین کے اخراجات سنبھالنے کے لیے ترتیب کیسے بنائی جائے گی، بیٹیوں کے نکاح کے انتظامات کیسے ہوں گے، ان سب چیزوں کے لیے حلال مال کی ضرورت ہے۔ حلال مال نہیں ہوگا، آدمی بے غیرت ہوگا، فقیر بن جائے گا، سوالی ہو جائے گا، معاشرے پر بوجھ بنے گا، اپنے بچوں کی فیس ہی نہیں دے رہا ہے، دوسرے بچوں کے لیے مکتب کیا قائم کرے گا، اپنی بیوی کا ہی ماہانہ خرچ نہیں دے رہا ہے، دوسری بیواؤں کے وظیفے کا انتظام کیا کرے گا۔ قوم اور ملک کے لیے اس کا تعاون کیا مل سکتا ہے، یہ بیچارہ اپنا گھر آباد نہیں کر سکا، تو قوم اور ملت کے کاموں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، عالم کی ضرورتیں کیسے پوری کرے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست تجارت کی نبوت سے پہلے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے بہت تھوڑی اجرت پر بکریاں چرائی، صحابہ کرام نے محنت کی، علماء کرام نے محنت کی۔ اللہ پر توکل یہ ہے کہ بیج ڈال کر بھروسہ کیا جائے، اللہ پر توکل یہ ہے کہ دکان کھول پر اللہ کی ذات پر یقین کیا جائے، دکان کھول کر اللہ کی ذات پر یقین کیا جائے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آدمی گھر بیٹھا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نوجوانوں کو ٹوکا کہ بازاروں پر یہودیوں کا ڈومینیشن کیوں بڑھ رہا ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے زراعت کروائی، اور تجارت اور منڈی کے اندر جو بے دینی پائی جاتی تھی اس بے دینی پر متوجہ کیا۔ تجارت اور خرید و فروخت دین کا اہم حصہ ہے، تبھی تو حدیث کی ہر کتاب میں کتاب البیوع منعقد کیا جاتا ہے، خریدنے بیچنے کے مسائل۔ دنیا میں اسلام پھیلا ہے صوفیہ کے ذریعے سے، دنیا میں اسلام پھیلا ہے تجار کے ذریعے سے۔ ملازمت کے مقابلے میں تجارت کو ترجیح
اللہ تعالیٰ نے برکت زیادہ رکھی ہے تجارت میں۔ تاجر قوم کا بازار پر ڈومینیشن ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے یونیفارم پہنائیں، وہ جیسے چاہے شیڈیول بنائیں۔ دنیا کا دشمن جہاں پر بھی گیا تجارت کے جذبے سے گیا، یہاں پر برٹش آئے تاجر بن کر آئے، اور پھر تجارت کے راستے سے سیاست پر قبضہ کیا۔ عوام تاجر کے تابع ہیں اور سیاستدان تاجروں کے تابع ہیں۔ سیاستدان تاجر کے تابع ہیں، تاجر عوام کے تابع ہیں۔ بلکہ ایسے ریسرچ اور ایسی کتابیں، سیلیبس تاجر ہی ایسے مفکرین اور تھنکرز کو تیار کرتے ہیں کہ جو ان کے نظریے پر مددگار بنتے ہوں۔ تو تجارت کی کامیابی کا پہلا اصول ہے کہ آپ معاشی ذمہ داری کا احساس کیجیے۔ بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، بیوی پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور تجارت کا ارادہ کیجیے۔ کچھ دن کے لیے نوکری کر لے، ملازمت کر لے آدمی، کوئی بات نہیں، لیکن تاجر بننے کا ارادہ ہو۔ تاجر بننے کا ارادہ ہو۔ جس کاروبار میں وہ جانا چاہتا ہے اس کاروبار کے ماہرین، اس کاروبار کی معلومات پورے حاصل کرنے کے بعد یہاں پر علماء کرام کو جان لینا چاہیے کہ دین کی خدمت کے لیے اصل خدمت تو انہی علماء سے ہوئی جو تدریس میں یکسو تھے، جو تبلیغ میں یکسو تھے، جو تزکیے میں یکسو تھے۔ انہی علماء کے ذریعے سے اللہ نے کام لیا جن کی طبیعتیں پختہ تھی، جن کی فکر مستحکم تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی تجارت کے ساتھ فجر میں ناغہ نہیں کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ اور جتنے بھی تاجر علماء کا تذکرہ کتابوں میں ہے، ان کے مقام عبادت کو دیکھیے، ان کے مقام زہد کو دیکھیے، ان کے جذبہ انفاق کو دیکھیے، ان کے اپنے شاگردوں پر خرچ کرنے کو دیکھیے۔ ویسا کوئی عالم اس زمانے میں کرتا ہو تو ضرور اسے اجازت دی جائے گی، لیکن ناپختہ طبیعتیں زیادہ ہے، ماحول سے متاثر ہو جانے والی طبعیتیں زیادہ ہے، پھر دنیا غالب آ جاتی ہے، پھر آدمی فرض نمازوں کا بھی نہیں رہ پاتا ہے۔ عادتاً ایسا ہی ہے۔ جس بزرگ پر اعتماد ہو، جس سے مشورے کا تعلق ہو، ان سے مشورے کا تعلق، ان سے مشورہ کرتے ہوئے آدمی آگے کا میدان طے کرے۔ بالعموم ہر عالم کو تجارت کی اجازت دینا، ہر عالم کو تجارت سے منع کرنا دونوں غلط ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ کمائی جو قرآن حدیث پڑھا کر لی جاتی ہے، بابرکت ہے وہ تنخواہ۔ بعض مرتبہ غیرت اتنی غالب آ گئی کہ تنخواہ کے بغیر میں پڑھاؤں گا، تنخواہ کے بغیر میں مسجد مدرسے کی خدمت کروں گا۔ بعد میں سے آدمی خدمت کی لائن پر جمتا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا کہ جو مشغلہ ہو وہی ذریعہ معاش بن جائے تو بہتر ہے۔ مشغلہ الگ ہو، ذریعہ معاش الگ ہو، آدمی نبھا نہیں پاتا ہے، اپنی خدمت کا حق ادا کر نہیں پاتا ہے۔
مسائل ہر جگہ پر ہیں، مدارس میں بھی ہیں، تجارت میں بھی ہیں، ملازمت میں بھی ہیں، مسائل ہر جگہ پر ہیں۔ ناظم سے جیسے مسائل ہیں ویسے ملازم سے بھی مسائل ہیں، جیسے ناظم سے مسائل ہیں ویسے مالک سے بھی مسائل ہیں۔ مسائل کے بغیر تو دنیا نہیں ہے۔ غیرت اور خودداری آدمی کو تجارت کی طرف دھکیلے گی۔ دوسری بات، تجارت شروع کرنے سے پہلے اس تجارت کے نفع کو، نقصان کو، مال کہاں سے خریدا جائے، کس جگہ پر رکھ کر بیچا جائے، وقت کی پابندی کیسے کی جائے، کتنا انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا، کتنے دن کے بعد نفع آئے گا، اس نفع کا روٹیشن مجھے کیسے کرنا ہے۔ ایک بڑی بیماری ہمارے ملکوں میں، علاقوں میں یہ ہے کہ لمبے چوڑے انویسٹمنٹ کو تلاش کیا جاتا ہے کہ 1,00,000 2,00,000 میں کیا ہوگا، 1,000 2,000 میں کیا ہوگا۔ ملگی نہیں ملتی ہے 1,00,000 2,00,000 میں، ایڈوانس نہیں دیا جا سکتا ہے 10-15 لاکھ کا، ڈیکوریشن میں 24 لاکھ لگ جاتے ہیں۔ تو تجارت کا اصول یہ ہے کہ زیرو انویسٹمنٹ سے شروع کیجئے، سیرت یہی سکھلاتی ہے۔ زیرو انویسٹمنٹ سے شروع کیجئے، سیرت یہی سکھلاتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو مشورہ دیا جنہوں نے سوال کیا تھا کہ تمہارا ٹاٹ اور لکڑی کا برتن لاؤ، اور اس ٹاٹ اور لکڑی کے برتن کو 2 درہم میں بیچا۔ 1 درہم سے گھر کا خرچ اور 1 درہم سے کلہاڑی اپنے ہاتھ سے لکڑی لگا کر دیا، اور فرما دیا 10 دن تک نظر نہ آنا، اور وہ 15 درہم لے کر آئے۔ زیرو انویسٹمنٹ سے شروع کیا۔ آج دنیا بھر کے بڑے بڑے کاروباری ہیں، انہوں نے زیرو انویسٹمنٹ سے کاروبار شروع کیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ منورہ خالی ہاتھ گئے اور یہ فرمایا دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ خالی ہاتھ بازار گئے، کچھ ہی دن میں نکاح کیا تو سونے کا ایک ڈلا مہر میں دے کر انہوں نے نکاح کیا، اپنے ولیمے میں ایک بکری کو ذبح کیا۔ ونرز اسٹوریز کی ویب سائٹس کو دیکھیے، پہلے لوگوں نے بطور قرض کے چھوٹے چھوٹے کپڑے لیے، چائے کا سامان لیا، چپس لیے، پھول لیے، سڑک پر بیٹھ گئے۔ تھوڑے ہی دن میں وہ پھول کی دکان بن گئی، چائے کی فرنچائزی لی جانے لگی۔ ہمارے علاقے میں آندھرا کا دیہاتی آتا ہے، اپنے گھر میں اڈلی چٹنی بناتا ہے، سائیکل پر رکھ کر چوراہوں پر بیچتا ہے، کچھ ہی دن کے اندر ایک اچھی دکان وہ بنا لیتا ہے۔ اس لیے زیرو انویسٹمنٹ سے کاروبار شروع کیجئے، فائنانس سے نہیں، بیاج سے نہیں، لون سے نہیں۔ اگر آپ نے فائنانس، بوجھ، سود اور بیاج سے کاروبار شروع کیا، دکان ڈوب جائے گی، تجارت ترقی نہیں کرے گی۔ 5 بھائی مل کر محنت کریں گے مٹکا بھرنے کے لیے، لیکن بیاج کا سوراخ آپ کے مٹکے کو بھرنے نہیں دے گا۔ تو یہ اہم اصول یاد رکھیں کہ زیرو انویسٹمنٹ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی پابندی سکھلائی۔ نماز سے آپ تجارت شروع کریں، فجر کی نماز سے
بورکت ہذی الامت فی بکوریہا، اس امت کی صبح میں برکت دی گئی ہے۔ چائنا، امریکہ، جاپان کی نقالی ننگے لباس میں کی جاتی ہے، اس کی نقالی دوسری غیر شرعی چیزوں میں کی جاتی ہے، لیکن ان ملکوں کی نقالی سویرے اٹھنے میں کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ ان ملکوں کی نقالی جلدی سونے میں کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ ان ملکوں کی نقالی محنت مزدوری میں کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ بورکت ہذی الامت فی بکوریہا، صبح اور شام آپ کے درست ہو جائیں گے۔ تجارت اتنی نہ کرو کہ خاندان اجڑ جائے، بچوں کو وقت نہ دے سکے، سو رہے تھے گھر سے نکلے، بچے سو رہے ہیں گھر میں آئے۔ راتوں کا کاروبار صحت کو تباہ کرنے والا، گھر کو وقت نہیں دینے کا کاروبار خاندان کو توڑنے والا، اپنے جسم کی ورزش اور اپنی صحت، اپنے کھانے، اپنی دوائی، اپنے پرہیز کو وقت نہیں دینے والا کاروبار ایسا ہے کہ دولت کمانے کے لیے صحت کو ضائع کر دیا، پھر صحت حاصل کرنے کے لیے دولت کو خرچ کر دیا۔ رات آرام کے لیے ہے اور دن محنت کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرما دیا ہے، وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ کاروبار شروع کرنے کے بعد رزلٹ کے لیے جلد بازی، میں نے دکان شروع کر دیا، مہینہ 2 مہینے چلی ہی نہیں، بند کر دیا میں نے، گاہک نہیں بڑھ رہے تھے، میں نے بند کر دیا، اٹھا دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو 10 یا 15 دن آنے سے منع کیا، مت آنا، محنت کرتے رہنا۔ دنیا والوں نے ضابطہ لکھا ہے کہ تجارت شروع کرنے کے بعد 16 مہینے اس میں سے پیسے نہیں نکالنا چاہیے، 3 سال تک نفع کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نفع کے حاصل کرنے میں جلد بازی، یہ بھی ہماری تجارتوں کی ناکامی کی وجہ ہے۔ بغیر محنت کے زیادہ کمانا ہے، تھوڑی محنت میں زیادہ کمانا ہے، یہ جذبہ دھوکوں کی طرف لے جا رہا ہے، ای اسٹور انڈیا کی طرف، ملٹی لیول مارکیٹنگ کی طرف، چینل مارکیٹنگ کی طرف، 1 لاکھ پر 30,000 نفع کا فیصد بتانے والوں کی طرف، فراڈیوں کے حوالے ہو گئے، دھوکے بازوں کے پیچھے کروڑوں ہزار کی جائیداد چلی گئی۔ کم وقت میں زیادہ نفع کمانے کی ہوس، تجارت کو حرص سے نقصان ہوتا ہے۔ مفکرین نے لکھا، حریص تاجر نہیں ہو سکتا ہے، جلد باز تاجر نہیں ہو سکتا ہے۔ ابھی کاروبار شروع بھی نہیں کیا، ملازم کو رکھ لیتے ہیں لوگ، کاروبار ابھی چلنا بھی شروع نہیں ہوا، دکان وقت پر نہیں کھل رہی ہے، کاروبار ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا، دوسرے کاروبار میں ہاتھ ڈال دیا، کاروبار ابھی قابو میں نہیں آیا، غلے کو نوکر پر چھوڑ دیا گیا، تجوری کو نوکر پر چھوڑ دیا گیا بھروسے پہ۔ غلط طریقہ ہے، اتنا جلدی دوسری کشتی میں پیر نہیں رکھا جاتا۔ اور آمدنی آدمی کے اختیار میں نہیں، بچت آدمی کے اختیار میں ہے۔ بجٹ بناتے ہوئے بچت سوچنا چاہیے، اپنے کھانے رہنے کے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے۔ اندھا دھن اخراجات یہ انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کمائی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں،
ہر حال میں بے چین ہے، پہلے دن بھی بے چین ہے، آخری دن بھی بے چین ہے، بڑا بھائی بھی پریشان ہے، چھوٹا بھائی بھی پریشان ہے، ملازم بھی پریشان ہے، تاجر بھی پریشان ہے۔ ہر آدمی وہ لینا چاہتا ہے جو دوسرے کے پاس ہے، راضی نہیں ہونا چاہتا ہے جو اس کے پاس ہے۔ ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ کن قنیعا تکن اشکر الناس، قناعت کرنے والا بن جا، اللہ کے دیے پر راضی ہونے والا بن جا، سب سے بڑا شکر گزار بن جائے گا۔ اپنے اخراجات کو قابو میں کرنا چاہیے۔ تھوڑا سا کاروبار چلنے لگ گیا، مہنگا فون خرید لیا، تھوڑا سا کاروبار چلنے لگ گیا، کپڑے کا معیار بڑھا دیا، تھوڑا سا کاروبار چلنے لگ گیا، مہنگی گاڑی خرید لی۔ ایسا آدمی کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا ہے۔ اسراف کرنے والا بخیلی کرنے والے سے ہی بدتر ہے، کیونکہ فضول خرچی کی عادت اسے حرام کی طرف لے جائے گی، ناجائز آمدنی کی طرف لے جائے گی۔ تھوڑے دن کاروبار کیے جاتے ہیں بے دلی کے ساتھ، فوراً سعودیہ جانے کی کوشش، دبئی جانے کی کوشش، امریکہ جانے کی کوشش۔ یاد رکھیے، وطن کی آدھی روٹی پردیس کی ایک روٹی سے بہتر ہے۔ وہ آدھی روٹی بہتر ہے جو دین کے ساتھ ہے، ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ہے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ہے، اپنی پاکیزہ جوانی کے ساتھ ہے۔ وہ آدھی روٹی بہتر ہے جو ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت کے ساتھ ہے۔ وہ آدھی روٹی بہتر ہے جس میں نسلوں کا ایمان محفوظ رہے۔ وہ ایک روٹی جو نکاح میں تاخیر کروا دے، وہ ایک روٹی جو ماں باپ کے جنازے میں بھی شریک ہونے نہ دے، وہ ایک روٹی جو جوانی کی تنہائیوں کو ناپاک کر دے، وہ ایک روٹی جو نسلوں کو بے قابو کر دے، اس سے بہتر آدھی روٹی ہے۔ بیرون ملک روزگار کے لیے جانے والے لوگ جو ایک ایک سال میں آتے ہیں، دو دو سال میں آتے ہیں، 28 سال باہر رہتے ہیں، جانے والا تو یہی بول کر جاتا ہے ہر ایک کہ تھوڑے ہی دن میں واپس آنا ہے۔ کون واپس آیا ہے؟ بلکہ واپس آنے کے بعد وہ اپنے وطن میں رہنے کے قابل نہیں رہتے۔ باہر جانے والوں کو ایک بیماری ہو جاتی ہے، ڈسپلین دیکھنے کی، وقت پر ایک بڑی رقم حاصل کرنے کی، اور اپنے وطن میں آنے کے بعد بے ڈھنگا پن دیکھتے ہیں، بے ترتیبی دیکھتے ہیں، بدمعاملگی دیکھتے ہیں، تو وطن کی فضا اور آب و ہوا انہیں اچھی نظر نہیں آتی ہے۔ 2 سال 1 سال کی دوری، فون اور انٹرنیٹ کے زمانے میں گھروں میں بے پردگی کا ماحول، دیور اور جیٹس کے ساتھ کوئی پردہ نہیں، بے حیائی کی طرف بیویوں کو لے جاتا ہے، بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، معیار زندگی بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے ابو تو باہر ہیں، بھیج دیں گے پیسے۔ روک ٹوک سننے کی عادت نہیں رہتی ہے اولاد کو۔ آزاد رہنے کے بعد جب باپ چھٹی میں آتا ہے، روک ٹوک کرنے لگ جاتا ہے، بیٹا یہ خرچ مت کرو، بیٹا کالج کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو بچے پوچھتے ہیں ابو جی آپ کب واپس ہو رہے ہیں؟ کب واپس سعودی جا رہے ہیں؟ کب واپس امریکہ جا رہے ہیں؟ روک ٹوک اچھی نہیں لگتی ہے۔ ماں کے قابو میں بچے نہیں رہتے ہیں۔ مائیں جھوٹی خبریں شوہر کو پہنچاتی ہیں کہ بچہ کامیاب ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گیا، جھوٹی خبریں باہر ملکوں میں پہنچ جاتی ہے۔ نکاح اور طلاق میں جلد بازی، یہاں سے بیوی نے کچھ خبر دی، بہن نے کچھ خبر دی، ماں نے کچھ خبر دی، ذہن پر بوجھ ہو گیا، طلاق دے دی گئی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی گئی۔ نکاح کے 10 دن کے بعد غلط فہمیاں، بدگمانیاں،
سمندر پار رہ کر فیصلے کا کرنا، بے لگام غصے، ناتربیت یافتہ طبیعتیں، یہ ہے بیرون ملک کی روزی کے یہ نقصانات۔ بہت کم لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بہت معیاری ہوتی ہیں، بیرون ملک میں رہتے ہوئے ماں باپ کو وقت دیتے ہیں، بیرون ملک میں رہتے ہوئے بیوی بچوں کی تربیت کر پاتے ہیں، جن کا کاروبار تنخواہیں بڑی ہو، آنے جانے کا کھلاپن ہو، نگرانی میں سہولت ہو، ایسے تو بہت کم لوگ ہیں۔ سمجھدار عورتیں اپنے شوہروں سے کہہ دیتی ہیں کہ ہم مرچی چٹنی کھا لیں گے، آپ گھر پر رہیے، پردیس نہ جائیے۔ اور پارٹنرشپ مت سوچیے پہلے ہی دن میں، تجارت کے لیے پارٹنرشپ آج اعتماد نہیں ہے طبیعتوں میں، امانت نہیں ہے طبیعتوں میں، حالات میں اتھل پتھل جلدی ہوتی ہے، لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے کہ جب پارٹنر ایک دوسرے کے بارے میں شک کرنے لگ جائیں تو اللہ درمیان سے نکل جاتے ہیں، خیانت کرنے لگ جائیں ایک پارٹنر دوسرے سے تو اللہ درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبا، میں دو پارٹنروں کا تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ایک پارٹنر دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ اور قرآن نے کہا کہ اکثر پارٹنر تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں مگر ایمان اور تقوی والے ہیں۔ پارٹنرشپ چھوٹے کاروبار میں چھوٹی سطح پر لکھت پڑھت کے بغیر ناکام ہو جاتی ہے۔ ساجھے کا گھڑا کبھی نہ بھرا، ساجھے کی کھیتی کبھی سینچائی نہیں ہوتی ہے۔ آپ پانی ڈالیے، آپ پانی ڈالیے، آپ دیکھ بھال کیجیے، آپ دیکھ بھال کیجیے۔ سورہ بقرہ جیسی بڑی سورت کی بڑی آیت لکھت پڑھت کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، لکھنے کی عادت نہیں ہے، ہزار بقا ایک لکھا، ہزار بقا ایک لکھا۔ لوگ لاکھوں روپیہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں۔ دونوں پارٹنر اپنے درمیان میں ایک منشی کو نہیں رکھتے ہیں، ایک اکاؤنٹنٹ کو نہیں رکھتے ہیں، کھلے اکاؤنٹس نہیں رکھتے ہیں تاکہ دونوں کے درمیان اعتماد باقی رہے۔ ہماری نسل والد کے بنے بنائے کاروبار کو چھوڑ دینا چاہتی ہے، ہماری نسل والد صاحب کی چلائی ہوئی کمپنیوں کو چھوڑ کر لندن جا کے نوکر بننا چاہتی ہے، ہماری اولاد والد صاحب کی کاشت کی ہوئی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر سعودیہ جانا چاہتی ہے۔ کاشتکاری زراعت کی فضیلت ہے، آدمی یہاں پر بادشاہ ہے اور وہاں پر جا کر نوکر ہے، یہاں پر اعمال اور دین کی محنت کرنے کے لیے کھلاپن ہے، آدمی جہاں پر ملازم بن کے رہ رہا ہے وہاں پر اتنا کھلاپن نہیں رہتا ہے اس کے لیے۔ والد کے بنے بنائے کاروبار کی قدر کرنا چاہیے اور فیملی بزنس کے اوپر اپنی نسلوں کو تیار کیجیے۔ باپ نے محنت کر کے ایک کمپنی کو تیار کیا لیکن وہ بچوں کو اس قابل نہیں بناتا ہے کہ وہ کاروبار کو باقی رکھے۔ بچوں کی نااہلی یا تو وہ بنے بنائے کاروبار اور کمپنی کو ضائع کر دیتے ہیں یا تو اس کو چھوڑ کر کسی اور ملازمت میں چلے جاتے ہیں، یا ان کی نااہلی ان کمپنیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ فیملی بزنس کی قدر ہونی چاہیے، اپنی زندگی میں جانشین تیار کیجئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کو تیار کیا۔ فالوورز کو لیڈرز بنایا جاتا ہے، اپنے ساتھ رہنے والوں کو سلیقہ سکھایا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بوجھ ڈال کر تاکہ وہ غیر موجودگی میں سنبھال سکے۔ ہم بڑی آمدنی چاہتے ہیں، بڑی محنت نہیں چاہتے ہیں، بڑا خواب چاہتے ہیں، بڑی محنت نہیں چاہتے ہیں۔ سرکاری نوکری میں آپ کیوں نہیں بڑھ سکتے؟
سرکاری ملازمتیں کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ کوالٹیز اتنے پیدا کیجئے، امتیازات اتنے پیدا کیجئے کہ تعصبات چھوٹے ہو جائے، فیلنگز سے چھوٹے ہو جائے، اتنے کمال پیدا کیجئے کہ دوسرا غیر مسلم آپ ہی کے پاس آئے کہ آپ سے زیادہ امانت دار، آپ سے زیادہ کوالیفائڈ ہمیں آدمی نہیں ملا ہے۔ اپنی عورتوں سے ملازمت کروانا، اپنی بیٹیوں کو دکان پر بٹھانا، یہ پسند نہیں کیا گیا اسلام میں۔ فائنینشیل برڈن مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ سخت مجبوری ہو، گزارے میں تکلیف ہو تو پھر عورت سے وہ کام جو گھر بیٹھ کر ہو کیا جا سکتا ہے، سلوائی کرائیے، کڑھائی کرائیے، کوئی چیز پکا کر بیچنے لگائیے، اپنے ہاتھوں سے بیچیے، بنوائیے اندر ان سے، ٹیچر بنائیے، ٹیوشن پڑھائیے، جہاں پردے کی حفاظت ہو، نامحرموں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، یا آن لائن ایسے بزنس، پہلے اس کی ٹریننگ لیجیے، دھوکہ مت کھائیے۔ ای کامرس میں، آن لائن اسٹور میں کبھی کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے پیسے چوری کر لیے جاتے ہیں، اکاؤنٹس میں سے روپیے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ عورتوں کو ملازمت نہیں کروانا چاہیے عام حالات میں، بیوی شوہر کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ عورت کا فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونا اس کو مرد کی فرما برداری سے روک دیتا ہے۔ عورت جب باہر نکلتی ہے تو اولاد آوارہ ہو جاتی ہے۔ عورت کا گھر سے باہر نکلنا خاندانی نظام کو توڑ دیتا ہے، مردوں کو فتنے میں ڈالتا ہے۔ نکاح ہونے کے باوجود دلچسپیاں دائیں بائیں بڑھ جاتی ہے، وہ بھی فتنے میں پڑتی ہے، دوسروں کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ گھر میں رہنے والی بیوی گھر کی خدمت کرتے ہوئے ہمیشہ بن ٹھن کے رہ نہیں سکتی۔ گھر میں رہنے والا مرد ہمیشہ مسکرا کر بات نہیں کر سکتا، لیکن نوکری کرنے والا مرد اور نوکری کرنے والی عورتیں چونکہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ساتھ میں رہتی ہیں تو مسکراتے چہرے، استقبال کرتے ہوئے ہاتھ ہمیشہ نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ سے آدمی حرام کے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان MBA پڑھنے کے باوجود رسک لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ MBA اس نے کتابوں میں پڑھا، زمین پر اس نے بزنس نہیں کیا۔ کتابی علم کافی نہیں ہے، زمینی سطح پر کاروبار کے تجربے کے بغیر ٹھیلا بنڈی لگا کر دکھائیے، چھوٹی سی کمپنی میں رہ کر بتائیے۔ اسی طریقے سے کاروباری اور تجارتی اصول کے اندر ناکامی کو جھیلنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ ناکامیاں کامیابیوں کی سیڑھی ہوتی ہے۔ کون سا ناکام ہے، کون سا کامیاب ہے جو ناکامیوں کے بغیر کامیاب بن گیا؟ ناکامی ایک تجربہ ہے۔ ایک بلب بنانے والا سائنسدان 1000 مرتبہ ناکام ہوا۔ اسی طریقے سے امریکہ کا صدر 4 مرتبہ جس سے بنایا گیا، پولیو سے معذور فرینکلن روز، پہلے سال اس کے خریدنے والے صرف 3 آدمی تھے۔ کوکا کولا جب شروع کیا گیا، پہلے سال بہت کم اس کے خریدار۔ جس کے اندر رسک لینے کی صلاحیت نہیں ہے وہ کبھی 6 نہیں مار سکتا ہے۔ پیروں کے معذور بڑے بڑے کاروباری، زیون کلاک پیروں کا معذور، اس نے چند سیکنڈ کے اندر 20 میٹر چل کر بتلایا۔ ڈبلیو مچل 48 سال کی عمر میں مردہ قرار دیا گیا، لیکن اس نے کام کر کے بتلایا۔ ناکامیوں کو جھیلنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ ایمیزون نے چند کتابیں پہلے رکھی،
آئیکیا نے لکڑی کے چند کھلونے پہلے بیچے، واٹس ایپ نے شروع میں کتنی ناکامیوں کو نبھایا. تو اس لیے ناکامی کو جھیلنے کی صلاحیت رہنا چاہیے. ناکام وہ نہیں ہے جس کا تجربہ ناکام ہو گیا، ناکام وہ ہے جو ہمت ہار گیا. مسائل ہیں، حل تلاش کیجئے، سولوشن تلاش کیجئے. تجارت میں کیسے برتاؤ کیا جائے اپنی گاہکوں کے ساتھ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اللہ تعالیٰ رحم فرمایا اس بندے پر جو خریدے بیچے، پیسوں کا تقاضا کرے تو نرمی کے ساتھ کرے. گاہکوں سے حسنی سلوک، سلام کرنا، گاہک کے لیے بیٹھنے کا انتظام کرنا، سامان کا اچھا تعارف کرانا، ڈسپلے اچھا رکھنا، خوشی خوشی واپس لینا، رعایت دینا، اچھی پیکنگ کرنا، گاہک کا شکریہ ادا کرنا، یہ اسلامی تعلیمات ہے. اسی طرح اپنے ملازموں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہو، اپنے ملازموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جائے. کم تنخواہ دینے والا اپنے ملازم کو چور بنا رہا ہے، اپنے ملازم کی ناقدری کرنے والا اپنے ملازم کا دل ہٹا رہا ہے اپنے کاروبار سے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو وہ کھلا جو تم کھاتے ہو، اس کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو. آپ ملازم کے کام کی قدر کیجئے، برسر عام اسے رسوا نہ کیجئے. کام بہتر ہو تنخواہ بڑھائیے. لوگ ملازم کو کھونا گوارا کرتے ہیں، تنخواہ نہیں بڑھاتے ہیں. پرسنٹیج دیجئے تنخواہ کے علاوہ، انعام دیجئے تنخواہ کے علاوہ. پارٹنر بنا لیجئے اگر وہ کاروبار سنبھالنے کی اتنی صلاحیت رکھ رہا ہے، لیکن اچھے ملازم کو مت کھو دیجئے. ملازم کی بڑی ضرورت تعلیم ہے اپنے بچوں کی. ملازم کی بڑی ضرورت اخراجات ہیں علاج کے. ملازم کی بڑی ضرورت اس کا مکان ہے. مکان کا انتظام کیجئے، بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجئے، اور ان کے علاج کے اخراجات کا انتظام کیجئے. تو پھر وہ ملازم آپ کے قابو میں آ جائے گا، جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ ملازموں کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں رکھتے ہیں. اسلامی تعلیمات کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے اور حقیقی ضروریات کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کام کرتے ہوئے تھک جائے، ہاتھ بٹانا چاہیے. زیادہ بوجھل کام اسے دے دیا گیا تو اس کا وزن اٹھانے میں سہولت دینا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے. ملازموں کے ساتھ برتاؤ. جو ماتحتوں پہ نرمی کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کریں گے. جو ماتحتوں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ سختی کریں گے. چائنا کی جی ڈی پی چھوٹے کاروباریوں سے زیادہ ہے، 40% چھوٹے چھوٹے کاروبار. کوئی انسان دنیا میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوتا. غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، غریب باقی رہنا جرم ہے، غریب بن کر مرنا جرم ہے. اپنی بس کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تجارت میں آج کل ایک کوتاہی موبائل کے استعمال کی ہو رہی ہے. موبائل کا استعمال، گاہک ہے موبائل کا استعمال، توجہ نہیں ہے، استقبال نہیں ہے گاہک کا. اس کی وجہ سے گاہک ٹوٹ رہے ہیں، کاروبار بکھر رہا ہے. ملازم کے لیے ریٹائرمنٹ پلان ہونا چاہیے، پینشن پلان ہونا چاہیے، پروویڈنٹ فنڈ کا پلان ہونا چاہیے، میڈیکل پلان ہونا چاہیے.
مکانات اور بچوں کی اسکولنگ کا پلان ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق دینے کا ارادہ تو کیجیے، دینے کا ارادہ تو کیجیے، عصری ٹیکنالوجی کو استعمال کیجیے، تمدنی ترقی کو استعمال کیجیے، کھیتی باڑی میں، چیزوں کے تولنے میں، پیسوں کے ٹرانسفر میں، چیزوں کو ہوم ڈیلیوری کرنے میں، جس لائن میں بھی جدت پسندی انوویشن رہے گا، زمانے کے ساتھ جو کاروبار چل رہا ہوگا وہ کاروبار باقی رہے گا، ورنہ سویگی زومیٹو آئیں گے تو چھوٹے ٹھیلے بنڈی والے کمزور پڑ جائیں گے۔ ٹائم مینجمنٹ کرنے کے لیے سیلف مینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، آپ قابو میں آ جائیں گے، وقت قابو میں آ جائے گا۔ ڈگریاں بے قیمت ہے اگر آپ کے اندر کام کرنے کا حوصلہ نہیں، ڈگریاں بے قیمت ہے اگر آپ کے اندر کام کرنے کا حوصلہ نہیں۔ میں نے انجینئرنگ پڑھا ہے، مجھے انجینئرنگ سے ہی نوکری ملے ضروری نہیں ہے، جو کام مل گیا ہو شروع کر دے آدمی، جو پڑھا ہو اسی کا میدان تلاش نہ کرے، اس سے مل جائے بہتر ہے، ورنہ جو کام مل جائے شروع کر دے۔ وہ کام کرتے ہوئے پھر اپنی پڑھی ہوئی ڈگری کو سوچے، وہ کام کرتے ہوئے پھر جس کاروبار میں دلچسپی ہے اس دلچسپی والے کاروبار کو سوچے، لیکن جو میدان اور جو لقمہ منہ کے قریب آ رہا ہے اس لقمے کی قدر کر لینا چاہیے۔ دنیا تو ضرورت ہے، آخرت اصل منزل ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ نماز مت چھوڑیے، نماز چھوڑ کے برکت کہاں تلاش کر رہے ہیں آپ؟ نماز میں ہی روزی ہے، آپ کا مسئلہ بڑا نہیں ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، آپ کی مشکل بڑی نہیں ہے، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ سجدے میں سر رکھیے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی۔ وعدہ پورا کیجیے، ایمان والا وعدہ پورا کرتا ہے، وعدہ پورا نہ کرنا ہماری ایک بیماری بنتی جا رہی ہے۔ آدمی مشورہ کرتا رہے، ذمہ داریوں کو تقسیم کرتا رہے، ایک ہی تجارت کی پوری ذمہ داری اپنی گردن پر نہ رکھے۔ آج بڑی تنخواہ تو چاہتا ہے، بڑی ملازمت نہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگنا چاہیے، اپنے تجارتی نفع میں کچھ حصہ کچھ فیصد نفل صدقے کے لیے طے کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، میں نے ادھار کبھی نہیں بیچا، زیادہ نفع کا انتظار نہیں کیا، اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیا۔ اللہ کو قرض دینا، اللہ کے نام پر صدقہ کرنا ہے، اللہ کے نام پر صدقہ کرنا ہے۔ نقصان دینے والی چیز مت بیچیے، گٹکھا، سگریٹ، نقصان دینے والی چیز ایمان والا نہیں بیچ سکتا ہے۔ کینسر بیچا جا رہا ہے، کئی خاندان اجڑ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے نفع پہنچانے والی چیز کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت کو حلال روزی کی دولت عطا فرمائے، ہر قسم کی بے روزگاری کاہلی سے اللہ تعالی پوری امت کو پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذکر